اچھا، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر بھی بات کر لیں، اس پر بھی ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں گے. اب بظاہر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ ہے، گائے کے عنوان پر ہے، ایسی سورہ عنکبوت ہے، مکڑی عنوان، مطلب کسی اس کا اس طرح چونٹی کے عنوان پر بظاہر لوگوں کے سمجھنے کے لیے. لیکن اس کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس پر علماء حضرات نے اس پر کتنا لکھا گیا، مفسرین نے کتنا لکھا. میں چاہتا ہوں کہ اس کی فصاحت و بلاغت پر کچھ روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں، قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عرب کے ان لوگوں کے سامنے یہ نازل ہوا کہ جو اپنی زبان دانی پر، زبان کی مہارت پر باقاعدہ فخر کیا کرتے تھے اور اپنے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب کو گونگا سمجھتے تھے. عجم کہتے تھے کہ یہ تو بے زبان ہے، زبان تو صرف ہمارے پاس ہے. تو انہیں اپنی فصاحت بلاغت پر، اپنی غزلوں پر، اپنی نظموں پر، اپنی شاعری پر اس حد تک گھمنڈ تھا کہ اتنا قادر الکلام تھے کہ وہ چند لمحوں کے اندر ایسے اشعار کہا کرتے تھے کہ ان اشعار پہ انہیں اتنی شہرت ملتی کہ وہ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا دیے جاتے اور اسے دکھایا جاتا، پڑھا جاتا. یہاں تک متنبی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے کلام کی وجہ سے، اس کلام کے اثر کی وجہ سے اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کیا. بعد میں وہ طائب ہو گیا تھا. اس طرح سے اور بہت شعراء ہیں. تو ایسے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عظیم ترین معجزہ عطا فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید دیا. اور پھر جیسا کہ پہلے بھی آپ نے آیات سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو کہتے تھے کہ ہمیں زبان پر مہارت ہے، وہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، بلغا ہیں، فصاحہ ہیں، ادیب ہیں، انہیں یہ چیلنج دیا کہ اس کی مثل بنا لاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ واضح انہیں فرما دیا کہ تم اگر سب مل جاؤ گے، انسان بھی مل جاؤ، جن بھی مل جاؤ، کوشش کرو، کبھی کامیاب نہ ہوگے. بعض لوگ قریش کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس جنات ہیں جو انہیں یہ کلام بتاتے ہیں اور پھر یہ کلام ہمارے سامنے آ کے پیش کرتے ہیں.とانہیں جواب دیا گیا کہ انسان اور جنات سب مل جاؤ گے پھر بھی تم یہ نہیں کر سکو گے. بار بار یہ چیلنج کیا، بار بار کہا گیا، اور ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پیش تو کرو. اور یہ جو پیش کرنا تھا یہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن پاک کا نزول ہوا عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو 610 سے شروع ہوا اور یہ 22 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ اسلامی حساب سے 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا. یہ اس وقت تک کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ دیکھیے کہ آج جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، علمی اعتبار سے دیکھیں انہوں نے کس حد تک ترقی کی، کہاں تک گئے کہ رحم مادر میں جنس بھی معلوم کر لیتے ہیں. اور اس سے زیادہ ترقی کرنے کے بعد اب تو وہ جینس اور کروموسومز کے ذریعے جنس کو تبدیل بھی کرنے لگے ہیں. لیکن اتنے علوم آ گئے، اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید جیسا کلام نہیں بنا سکے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار انہیں چیلنج دیا، وہ نہیں کر سکے. جب مد مقابل کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ لڑنے جھگڑنے پر آ جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بعض ممالک کے اندر یہ جو قرآن کی توہین کے واقعات ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے. تلواروں سے انہیں جنگیں کی ہیں لیکن علم کی تلوار ان کے پاس ایسی نہیں کہ وہ اس کی مثل لائیں. تو جب وہ تھک گئے تو اب ہوتا کیا ہے کہ سامنے والے کو متون کیا جاتا ہے، بسا اوقات اس کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس لیے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے ادبی کرتے ہیں، اہانت کے واقعات ہم سنتے ہیں. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، ذیشان کتاب ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کتاب سے جوڑنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید اور ماہ رمضان کا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. بار بار مختلف آیات کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا. تو جب ماہ رمضان آ گیا اور اب ہم سے جدا بھی ہونے والا ہے تو ہم اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.